اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقار حیدر، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید خرم عباس نقوی صاحب، جو کہ ایک ریلیجس اسکالر ہیں اور جیم سٹون ہیلنگ کے ایکسپرٹ ہیں، جیمولوجسٹ ہیں، نیومرولوجسٹ ہیں۔ اور آج ایک بڑا الگ سا ایک موضوع ہے ہمارا، جو کہ بڑا امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ وہ ہے ہماری نئی نسل کن چیزوں سے انفلوئنس ہو رہی ہے، اور میں اسپیسیفکلی آج بات کروں گا 2 سیزنز کی، جو کہ دونوں نیٹ فلکس اوریجنل ہیں، اور دونوں کے دونوں جو ہیں وہ شیطان کو پریز کرنے کے لیے یا آپ کے دل میں وہ چیز ڈالنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو سکرینز پہ نظر آ رہا ہوگا لوسیفر، جس کے 5 سیزنز ہیں، اور لوسیفر کو کہیں نہ کہیں بڑا یعنی کہ رحم دل اور بڑا کیوٹ اور بڑا جو ہے وہ ایلیگنٹ سا کر کے دکھایا گیا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے دوسرا سیزن جو کہ آج کل بہت ہٹ ہے، جینی میک اے وش، ایک کورین سیزن ہے، اور اس میں بھی شیطان کو بڑا رحم دل اور کیوٹ سا کر کے دکھایا گیا ہے، اور ابلیس ہی کا اس کو نام دیا گیا۔ لوسیفر کو پھر جسٹ ڈیول بولا گیا تھا، لیکن اس کو تو بالکل ابلیس بولا گیا، جو کہ عرب کے صحرا میں سے نکلتا ہے۔ بہرحال میں شاہ صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس طرح کی چیزیں بنانے کے پیچھے یا اس طرح کا ایک تاثر دینے کے لیے نئی نسل کو، وہ بھی شیطان اور ابلیس جس نے خدا کو چیلنج کیا ہوا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس بزرگ و برتر رب لم یزل کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد علی محمد کے لیے بے شک، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور قرآن پاک کی اس آیت کی ابتدا کے کل ہاتھ و برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بات دلیل کے ساتھ کیا کرو۔ دراصل یہ طے شدہ ایک امر ہے کہ یہ 2 قوانین جو ہے نا وہ چلے آ رہے ہیں، ایک رحمانیت کا، ایک شیطانیت کا، بے شک، ایک رائٹ ہینڈ کا، ایک لیفٹ ہینڈ کا، ایک حساب الیمین کا، ایک حساب الشمال کا، ٹھیک ہے، اور جنت کا، دوزخ کا، ہر ایک چیز ہے۔ تو شیطان کے بارے میں آج کل جو الومناٹی ہیں، جو بہت زیادہ شیطان کی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور بہت کچھ ہر چیز میں آزادی چاہتے ہیں، ایک ان کا اپنا ایک چیز ہے جس کو وہ اپنے ذہن پر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ طے شدہ امر ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، طے شدہ ہیں کہ انہوں نے ہونا ہی ہونا ہے۔ جیسے ایک دجالی فتنہ ہے، بے شک، دجال نے آنا ہی آنا ہے، بے شک، ایسا ہی ہے، حدیث سے ہمیں ملتا۔ سارا کچھ اس شخص کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس کے آنے کی راہیں بھی ہموار کی جانی چاہیے، اور راہوں کو ہموار کرنے کے لیے سب سے بیسٹ وے جو ہے وہ ایک مووی ہوتی ہے، جو آپ کا ایک پرسپیکٹو بناتی ہے۔ 100%۔ اب دیکھیں، ترکی پہلے ولگر قسم کے ڈرامے بنا رہا تھا، ہاں، اب ترکی جو ہے وہ جناب بڑے اسلامک اور بڑے جرنیل اور اپنی گزشتہ وہ چیزوں کے ڈرامے بنا رہا ہے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کیا جا سکے بھائی آپ صرف اب گند کے لیے نہیں ہیں، آپ بڑے عظیم رہے ہیں اور آپ دوبارہ عظیم بنی ہیں۔ ہاں بالکل، ایک مائنڈ سیٹ کرنا ہو تو اس کے لیے موویز جو ہوتی ہیں سب سے ایک بہترین طریقہ کار ہوتی ہیں۔ بالکل، یہ موویز جو ہوتی ہیں آپ کے ذہن کو بدل دیتی ہیں، تبدیل کر دیتی ہیں، بالکل، کیونکہ آپ جس مووی سے زیادہ انسپائر ہو جائیں گے وہی چیزیں آپ اپنے اوپر لینا شروع کر دیں گے، آپ انہیں میں ڈھلتے چلے جائیں گے۔ بے شک، جیسے کہ ہر بچہ سپرمین بننا چاہتا ہے، ہر بچہ اسپائڈر مین بننا چاہتا ہے، بالکل، ٹھیک ہے، ہر بچہ جو ہے وہ ایک ایکسٹرا پاورز چاہتا ہے، لائک ایس پتنگ۔ ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے پتنگ بازی بہت زیادہ کرتے ہیں، بالکل، شوق یا ویڈیو گیمز بہت زیادہ کھیلتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی وہ اپنے ہاتھوں میں ایک ایسی چیز چاہتے ہیں، ایسی کٹ پتلی جس کو وہ جس طرف لے جانا چاہیں وہ چلی جائے، جس کے ذریعے وہ دوسروں پر حکومت کر سکیں، دوسروں کی ڈور کاٹ سکیں۔ واہ، بڑی گہری بات کی آپ نے۔ جس طرح ویڈیو گیمز جو ہیں ہم ایک ایسا شخص چاہتے ہیں جو آپ کے اشاروں پر عمل کرے اور اگلے کا تیا پانچا کر کے رکھ دے، ہاں، جس طرح جی ٹی اے اور اس طرح کی بہت سی گیمز ہیں، ایسے اوپن ہی ورلڈ، ہاں کمپلیٹلی طور کے اوپر۔ بالکل، ویڈیو گیموں کے اندر چونکہ قرآن نے یہ کہا کہ جناب جی کے عالم محشر آئے گا، قیامت آئے گی،
ان ویڈیو فلموں کے ذریعے سے آپ کے ذہن سے قیامت کا ڈر اور خوف ختم کیا گیا ہے کہ بھائی وہ اگر آ بھی گئی تو ہم نے ایسی ایسی آپ دوزیں تیار کر کے چھپا رکھی ہیں کہ ہم اس میں بیٹھ کے پانیوں میں نکل جائیں گے, ہم بچ جائیں گے. جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کنعان, اس کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا. ہاں ایسا ہی ہے. بالکل. انہوں نے ایسی ایسی موویز بنائی ہیں, یعنی کہ یہ ذہنوں کو, آپ کے مائنڈ سیٹس کو تبدیل کر رہے ہیں. جس طرح یہ لوسیفر ہو گیا یا جینی ہو گیا. اب اس کے اندر شیطان کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے مسلمان تو پھر تھوڑا بہت قرآن پڑھتے ہیں, یورپ والے, امریکہ والے, وہ انجیل کو پڑھنا ہی کبھی گوارا نہیں کرتے, ان کو ایک اس کا جو ہے نا فکرہ تک یاد نہیں ہے. آیت تو اب ان کے ذہن میں جو ڈال رہی ہیں وہ موویز ڈال رہی ہیں, کیونکہ ان کا فارغ وقت موویز میں گزرتا. ٹھیک ہے, انہی موویز کے ذریعے وہ ذہنوں کو تبدیل کر رہے ہیں کہ کوئی دنیا نہیں ہوتی, کوئی قیامت نہیں آئے گی, کوئی آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی, جو لوٹ سکتے ہو وہ لوٹ لو, جو کر سکتے ہو وہ کر لو. اس کے اوپر میرا ایک ویلاگ ہے کہ میرا شیطان سے جو ہے وہ ایک ٹاکرا ہے, اور میں شیطان سے جنگ میں جیتا ہوں. کیسے جیتا ہوں کہ شیطان کو اختیار دیا گیا ہے انسان پر چاروں طرف سے حملہ کرنے کا. بالکل. آگے پیچھے دائیں بائیں سے اس کو حملہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. بالکل. اور انسان کو آگے پیچھے دائیں بائیں کا تو سب کو پتہ ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کیسے وہ حملہ کرتا ہے. تو شیطان کا حملہ یہ تو نہیں ہے کہ دائیں سے آ کر وہ ٹھڈا مارے گا, یا بائیں سے آ کے کک مارے گا, یا فرنٹ سے آ کے وہ باکسنگ شروع کرے گا. بالکل ایسا نہیں ہے. جو اس کا سامنے آگے سے حملہ ہے نا, وہ آگے سے حملہ کیا ہے شیطان لعین کا, وہ یہ ہے کہ آگے آنے والی چیز کیا ہے, قیامت, پوچھ گچھ. اس کا ڈر اور خوف دل سے نکال دے گا, تاکہ لوگ کہ کون سی پوچھو یار, آئے تھے, زندہ ہوئے, مر گئے, ختم ہو گئے, بس کہانی ختم, کچھ نہیں ہے اس کا, آگے نہیں ہے. بالکل. وہ ذہن سے یہ چیزیں نکال دے گا تو آپ پھر دنیا کی جو مرضی کرپشن کرتے رہیں, کیونکہ آپ کو آگے کی فکر ہی نہیں ہے, ڈر ہی نہیں ہے, خوف ہی نہیں ہے. بالکل. دائیں طرف سے اس کا حملہ کیا ہے, دائیں طرف پہ کیا ہوتی ہیں نیکیاں. اول تو آپ کو نیکی کرنے نہیں دے گا, کر بھی لے گا تو آپ کے دل میں ڈالے گا آپ تو بڑے نیک انسان ہو, آپ میں اس نیکی پر تکبر پیدا کر دے گا. واہ. ویسے شاہ صاحب, اگر ابھی شیطان کی بات ہو ہی رہی ہے تو میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا علیین کی بات, جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کیا تم علیین میں سے ہو کے ہو, عالیوں میں سے ہو کے ہو, عالین میں سے ہو, علیین میں سے ہو. یہ آپ اس کے اندر جو بات ہے نا, یعنی کہ اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. بالکل. ہمارے نزدیک تو وہ اہل بیت اطہار تھے. بے شک. تو ہے ایسا ہی ہے. تو یہ علیین جو ہیں, جن کے لیے خود کل کائنات کے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ محمد و آل محمد جو ہیں, ان کی چاہت میں اللہ نے اس کل کائنات کو تخلیق کیا ہے. بے شک, وہ حدیث قصہ میں بھی ہمیں نظر آتا. ایسا ہی ہے, ون ٹو آل چیزیں ہیں. تو بندہ خدا انہی عالین کی یا علیین کا انہوں نے چینج کیا ہے ایلینز میں. آپ کا مائنڈ سیٹس ایلین کی طرف لگا دیا ہے کہ کوئی ایلینز آئیں گے اور وہ جناب آپ پہ حکومت, تو آپ ایلین سے بچ جائیں, تاکہ آپ اگر رجوع کرنا بھی چاہیں تو ایلین یا عالین یا علیین میں سے آپ ان کی طرف کبھی رجوع نہ کریں. یعنی آپ کے ذہن میں پہلے سے ڈر اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے کہ ان کی طرف آپ مت جائیے گا. جو کہ ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ ہمارا نئی نسل کا مائنڈ سیٹ کیسے چینج کیا جا رہا ہے. تو عالین سے انہوں نے ایلین یا اس طرح کا ایک ملتا جلتا جو لفظ ورڈ جو ہے وہ تخلیق کیا, اور اس کو ایک نیگیٹو چیز دکھا کے. بھائی انہوں نے ہمیں دکھائی ہے نا کہ گھوسٹ کیسے ہوتے ہیں. بالکل. انہوں نے ہمیں دکھایا اسپیشیز کیسی ہوتی ہیں, اور تو کسی نے دیکھا ان کو. بالکل. تو جو ان کے ذہن کی اختراع ہے وہ بن رہا ہے. اب ہمارے مائنڈ میں بھی وہی ہے, وہ جس طرح کہ بھائی ایک عورت ہوگی, بال اس کے کھلے ہوں گے, وہ چل رہی ہوگی رات کے وقت سے, ہوا میں اڑ رہی ہوگی, لیویٹیٹ کر رہی ہوگی. تو یہ چیز ہے. اب ان مائنڈ سیٹ سے ہم فقط اور فقط ان چیزوں سے ہم کب بچ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو خیر بہت ساری چیزیں, ہم روزانہ جب اس عبادت کے لیے اس کے سامنے سجدے میں سر جھکا دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. بے شک. اور رکوع میں ہم کہتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. بے شک. تو ہم اس کی عظمت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. اس نے ہمیں خرافات سے بچا رکھا, اور جن خرافات سے بچا رکھا ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہوئے, ہم مانتے ہوئے کہ وہ عبادت کے لائق ہے, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. تو جو شخص اس کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے
وہ ڈیفینیٹلی آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے، وہ ان سے بچنے کی کوشش بھی کرے گا برائیوں سے، بالکل، تاکہ آخرت میں اس کی پوچھ گچھ نہ ہو. بے شک ایسا ہی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اب شیطان لیکن یہی تو کرتا ہے، وہ دائیں طرف سے حملہ کر دیا نیکیوں پر، تکبر پیدا کر کے وہ ضائع کر دی، بائیں طرف سے حملہ کر دیا برائیوں پر کہ برائیاں رچ کے کروائے گا اور کہے گا لے کیا ہوا، وہ دوسرے تو اتنی بڑی بڑی کرے، تو نے ایک چھوٹی سی اتنی سی کر دی، کون سی بڑی کیا فرق پڑتا ہے یار، وہ 10 کروڑ رشوت دے رہا ہے تو نے صرف یار 100 روپیہ لیا، کیا فرق پڑتا ہے. بالکل. جیسے ہی آپ نے اپنے گناہ کو ہاں حقیر خیال کیا وہ کبیرہ میں تبدیل ہو گیا. جیسے ہی آپ نے اپنے گناہ کو حقیر خیال کیا وہ کبیرہ میں تبدیل ہو گیا. یہ اس کا بائیں طرف سے حملہ ہے. اب جیسے ہی پیچھے سے حملہ کیا ہے، پیچھے رہ جانے والی چیز کیا ہے، یہ دنیا. وہ کہتا ہے اس دنیا کو اتنا خوبصورت کر کے تیرے سامنے رکھ دوں گا، کہوں گا اسے ہی حاصل کر لے، اسی کو جنت بنا، یہی جنت ہے، اور اس کے حصول میں اتنا مگن کر دوں گا کہ آپ حلال حرام کی تمیز بھول کر، ہر چیز بھول کر صرف اس کو سمیٹنے میں لگ جائیں گے. ٹھیک. تو یہ اس کے چاروں طرف سے حملے ہیں. تو انسان نے اس پاک رب سے سوال کیا تھا کہ اتنے بڑے حملے اور چاروں طرف سے تو میں کیسے بچوں گا. تو آواز قدرت آئی کہ چاروں سمتوں سے حملہ کرنے کا اختیار اس کو دیا ہے، لیکن سمتیں 4 نہیں 6 ہیں، ایک اوپر کی ایک نیچے کی. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا تب بخش دوں گا، جب سجدے میں سر جھکا دے گا تب بخش دوں گا. سبحان اللہ. تو اس پاک رب نے اس شیطان لائن سے بچنے کے بے شمار چیزیں دی ہوئی ہیں. اب ہم اگر بسم اللہ اور اس قرآن اور سنت اور اہل بیت اطہار کی پیروی کرتے ہیں تو یقیناً ہم کامیاب ہیں. بے شک. لیکن اگر ہم ہالی ووڈ اور جعلی پیروں کی اور جادو ٹونے وہموں کی وسوسوں کی پیروی کرتے ہیں تو یقیناً آپ لوگ جہنمی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں ایسی کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں جن چیزوں کے لیے خلق کیا گیا اگر ہم وہ چیزیں نہیں کرتے تو وہ ڈیفینیٹلی بات ہے کہ ہم اس انکار کی بنا پر جہنم میں جائیں گے، جیسے شیطان انکار کی بنا پر جہنم میں. بالکل ایسا ہی ہے. تو صرف یہی ہے کہ ہمارے مائنڈ سیٹ تبدیل کیے جا رہے ہیں ان ہالی ووڈ کی فلموں کی وجہ سے، بالی ووڈ کی فلموں کی وجہ سے، ان جادو ٹونوں وہموں وسوسوں کی وجہ سے، ان پنڈتوں کی وجہ سے، ان جعلی مولویوں کی وجہ سے جو شر اور فساد ان سے پھیلا ہے. جو بھی شر اور فساد پھیلائے، جو بھی وہم اور وسوسہ پھیلائے، وہ بیسیکلی انہی کے اندر سے ہے اور انہی کا پیروکار ہے اور انہی کا ساتھی ہے. بے شک. یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کس طرح کچھ طاقتیں، کچھ بڑی طاقتیں ہماری نئی نسل کو بالکل گمراہی کے دہانے پہ لا رہی ہیں. اور خاص طور پہ میں مخاطب ہوں ان لڑکیوں سے جو نیٹ فلکس دیکھتی ہیں، کیونکہ آپ کو یقیناً کورین، بی ٹی ایس اینڈ آل دیٹ آپ لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے. تو یہ جو بھی ان کا یہ چیز ہے کہ یہ جینی بنا کر پیش کریں یا لوسیفر جیسا کوئی ایلیگنٹ بندہ دکھائیں، شیطان کو ہمیشہ ہم لوگ ہر عبادت سے پہلے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم شیطان پہ لعنت بھیجتے ہیں، براءت کا اظہار کرتے ہیں. تو آپ نے یہ اس پروپیگنڈے میں نہیں آنا، اب جسٹ دیکھیں یا نہ دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ سے انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.